علیکم، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی 3-4 چیزیں اہم بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو بتایا جائے گا جی آپ نے بورڈ کے مطابق، پنجاب بورڈ کے مطابق آپ نے پیپر کس طرح حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ بتائی جائے گی کہ اکثر بچے نا کامن غلطیاں کرتے ہیں، بار بار وہی غلطیاں، تو یہاں پر وہ غلطیاں بھی آپ کو نشاندہی کروائی جائے گی۔ تو ویڈیو کے لاسٹ تک اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا، یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے تاکہ آپ مکمل نمبر لے سکیں 100%۔ تو چلیے بات کرتے ہیں جی۔ پہلی جو یہ ہے کہ یہ تو MCQs والی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ MCQs اس طرح آئیں گے آپ کے، وہ اس کو تو حل کرنا نہیں ہوتا، آپ نے جسٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے جو 5 MCQs ہیں وہ نثری اسباق میں سے بنیں گے، اس میں سے آپ نے ایکسرسائز کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ باقی 5 MCQs جو ہیں تشبیہ، استعارہ، تلمیح، کیا نام ہے، قاعدہ انشاء۔ اگلے 5 MCQs مطلع، مقطع اور قافیہ ردیف سے، اور اگلے 5 جو ہیں وہ MCQs وہ بنیں گے مذکر اور مؤنث سے، تذکیر و تانیث سے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 نمبر کے MCQ۔ اس کے بعد اگر بات کریں نیکسٹ کی طرف ہم جائیں، انشائیہ طرز کی طرف، تو انشائیہ طرز میں حصہ اول جو ہوگا وہ نظم کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہوگا، درج ذیل آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام تحریر کریں، یہ آپ کے پاس کوسچن ہوگا۔ اس کا اب آپ نے آنسر کیسے دینا ہے جی اسٹوڈنٹس؟ اس میں آپ نے پھر لکھنا اس طرح ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو اشعار کو لکھ لینا ہے جو شعر آپ کو یاد ہوگا۔ یہ آپ نے اشعار کو اس طرح لکھ لیا خوبصورتی سے، پھر نظم کا عنوان آپ نے دینا ہے، اور اس کے بعد پھر شاعر کا نام آپ نے دینا ہے۔ شاعر کا نام جیسے ہی آپ دیں گے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر ہیڈنگ آپ دیں مفہوم کی، یہ بھی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے پیپر کرنا، یہ تھا پہلا پیج جو ہے بورڈ کا۔ اب آگے 3-4 پیجز اور ہیں، ان پیجز کو آپ اچھے سے سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر کرنے کا مکمل کیا نام ہے وہ طریقہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے مفہوم چھوٹا سا لکھ کے پھر آگے آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور ٹوٹل آپ نے پھر تشریح کرنی ہے جتنی بھی تشریح ہوگی، تو وہ 1.5 پیجز کی ہو، 1 پیج کی ہو، جتنی بھی آپ لکھنا چاہیں۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ آپشن کی طرف ہم جائیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ضروری ہدایات آپ پہلے پڑھ لیں، اور اس ضروری ہدایات سے پہلے ایک اور چیز کہ پہلے ہی کمیونٹی کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے، یہ سارے نوٹس ہم وہاں پر شیئر کرتے ہیں، اس کو آپ جوائن کریں۔ دوسرا، اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 5 ضروری ہدایات ہیں کہ جو پنجاب بورڈ کی طرف سے ہے کہ نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے، کیونکہ نظم ہی ایک سوچ اور ایک خیال پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرا، نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مبنی ہو، حل لغت کی بجائے مفہوم ہی تحریر کیا جائے، یعنی لغت کو زیادہ حل نہ کریں، مفہوم اس کا تحریر کریں۔ اور اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح میں آیتم وار کا حدیث، قول، اشعار لکھنے سے نمبر اچھے ملیں گے، یہ چیز پھر آپ لازمی لکھیں، اور اس کے یعنی آپ پروف دیں لازمی، اور بہتر ہوگا ان کو مارکر سے لکھا جائے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو مارکر سے لکھا جائے۔ تشریح کرتے وقت 5-6 سطور کے بعد پیراگراف بنائیں، اور اسی طرح ایک صفحہ کم از کم 3 سے 5 پیراگراف بنائیں، اسی تسلسل کو برقرار رکھیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں اہم ہیں۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ کی طرف جائیں، غزل کی طرف، دوسرا جو کوسچن نمبر 2 تھا اس کا ایک پارٹ تو اشعار تھا، دوسرا غزل، تو یہ جو غزل ہے اس کو بھی آپ نے پھر ایسے ہی ہیڈنگ دینی ہے، اور یہ کیا ہوگا جی، اس میں اشعار کی تشریح تو آپ نے کر لی، دوسری اب غزل کے اشعار کی تشریح جو کرنی ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 نمبر کے ہوگا، 1 نمبر کے ہوگا جو آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے، اور اس کے بعد 9 نمبر جو ہوں گے وہ ہوں گے اشعار کی تشریح۔ تو اسی طرح پھر آپ نے شعر 1 لکھیں، یہ آپ نے لکھنا ہے شعر 1، اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نیچے جائیں تو مفہوم چھوٹا سا لکھ کے، اور مفہوم لکھنے کے بعد پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح پھر اس کی بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے کیا نام ہے 5 خاص باتیں، تو یہ آپ نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ وہ تو پہلا حصہ تھا، حصہ اول۔ اب ہے جی حصہ دوم۔ حصہ دوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اختصابات میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے، تو وہ آپ نے سیاق و سباق، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے۔ تو جیسے آپ لکھیں ہیں یہ آپ نے اسی طرح الف آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ دینے کے بعد یہاں پر پھر وہ آپ نے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کا بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر سبق کا عنوان آپ نے دینا ہے، اور مصنف کا آپ نے نام لکھنا ہے، اور سیاق و سباق آپ نے پھر اس کا لکھنا ہے جو بھی آپ نے جس کو بھی آپ حل کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ کی طرف جائیں پھر آگے، اور سیاق و سباق کے ساتھ پھر آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تشریح کم از کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ضروری ہدایات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے بھی بتائیں، تقریباً ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور اس طرح کی تشریح بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر جائیں ہم نیکسٹ کی طرف کہ جو آپ کا نیکسٹ پیج ہوگا، تو نیکسٹ جو کوسچن ہوگا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں درج ذیل میں کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ تو سبق کا خلاصہ، سبق کا نام، یہ مصنف کا نام آ گیا یہاں سے، سر سید احمد خان،
ضروری ہدایات پھر آپ نے کیا اس میں مصنف کہتا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے. مصنف یہ کہتا ہے اس سبق کے حوالے سے خلاصہ میں لکھنا ہے, اور خلاصہ لکھنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی ہیں کہ سبق کا خلاصہ کم از کم 2 صفحات, اور یہ انہوں نے وہ بتایا, لیکن اگر اس سے کم بھی ہو تو آپ کم بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پورے خلاصے کو کور کر دے, اتنا آپ نے خلاصہ ضرور لکھنا ہے. اس کے بعد اگر نیکسٹ کی طرف جائیں, سوال نمبر 5 کی طرف, علامہ اقبال کی نظم پیغام کا خلاصہ لکھیں. پھر نظم ہوگی تو اس کے بعد آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا, تو پیغام آپ نے دینا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے یہ ضروری ہدایات آپ اچھے سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں, اور یہ آپ نے ہدایات اچھے سے پڑھ لینی ہے. نیکسٹ کی طرف جائیں, کچھ غلطیاں آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کچھ غلطیاں کرتے ہیں. وہ کس چیز میں کرتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں سوال نمبر 6 ہے. سوال نمبر 6 اس کے بعد بلکہ آگے ہے درخواست وغیرہ میں کیا غلطی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. سوال نمبر 6 میں آپ کے پاس کچھ اس طرح ہوگا, 2 چیزیں ہوں گی, 2 میں سے آپ نے ایک لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ روزنامچہ کے متعلق سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور کالج کے یا ان دونوں میں سے آپ کے پاس آپشن ہوگی, یا آپ یہ لکھیں یا آپ یہ لکھیں. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اگر نیکسٹ پیج, تو جب آپ کوئی بھی لکھ رہے ہوں خلاصہ کچھ بھی, تو اس میں پھر انہوں نے ضروری ہدایات دی ہوئی ہیں کہ جو بھی آپ, جیسے یہ لاسٹ میں کیا تھا جی, سوال نمبر 6 موضوع مکالمہ لکھیں, یا آپ روزنامچہ کے متعلق سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے, کچھ بھی لکھیں. تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں خاص دھیان میں رکھنی ہیں کہ گفتگو سادہ ہو, دونوں افراد کی گفتگو برابر ہو, کرداروں کے نام واضح کریں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں, موقع کی مناسبت سے محاورت تشریح, یعنی یہ ساری ہدایات آپ کے پاس آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. اب اس کے بعد اگر بات کریں نیکسٹ کی طرف, تو سوال نمبر 7 یہاں پر درخواست کے حوالے سے ہے, بنام پرنسپل تحریر کریں. تو بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف ب ج, عنوان درخواست برائے معافی, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا. اس کا جناب عالی لکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ درخواست ہوگی, اور اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح اس کا اینڈ کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی. نوازش ہوگی, نوازش موقع کا لف, خدا آپ کا اقبال بلند فرمائے. اور درخواست گزار نام لکھنا ہے, آپ کا تابعدار فرمان, جو بھی آپ نے نام لکھ کے وہ آگے سارا کچھ لکھنا ہے, اور 1 جون 2023 یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد اگر نیکسٹ کی طرف جائیں, تو نیکسٹ ہمارے پاس جو پیج ہے لاسٹ وہ ہے جی ضروری ہدایات درخواست کے حوالے سے. کہ درخواست کم از کم 1 صفحہ, زیادہ 1.5 صفحہ کی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. کوشش کریں درخواست کو نئے صفحے سے شروع کریں. درخواست لکھتے وقت دوران اپنا نام, کالج, شہر کا نام مت لکھیں, اور درخواست لکھنے سے پہلے ضروری افسر یا حکمران کا عہدہ ضرور لکھا جائے. اس کے بعد جی بخدمت جناب پرنسپل, درخواست میں عنوان ضرور لکھنا ہے آپ نے. درخواست ضرور لکھتے وقت آپ نے جناب عالی لکھنے کے بعد درخواست کا نفس مضمون پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا. یہ آپ نے چیزیں اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں نیکسٹ جو ہے کہ آغاز جو ہے